پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور حکم ہے کہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت میں سے اتارا ہے، وہ اس کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات قرآن کریم میں ہیں یہ سب نعمت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ سورہ نور کے شروع میں بتا دیا کہ اس میں یہ نعمت جو تمہیں دی گئی ہے اس میں احکامات ہیں، اس پر غور کرو۔ جب تک پڑھو گے نہیں تو ان نعمتوں کا علم نہیں کر سکتے، ان کا فہم ہی نہیں ہو سکتا۔ بس قرآن کریم پڑھنا، نصیحت حاصل کرنا ہے، اور ایک مومن کے لیے یہ انتہائی ضروری چیز ہے، کیونکہ یہی چیز جو ہے پھر انسان کو تقویٰ میں بڑھاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہے جسے ہم نے تیری طرف نازل کیا، مبارک ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑ لیں۔ بس ماننے والے قرآن شریف کو اور اس کو پڑھنے والے ہی عقل والے ہیں۔ کیوں عقل والے ہیں؟ اس لیے کہ اس کتاب میں تمام سابقہ انبیاء کی تعلیم کی وہ باتیں بھی آ جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کو قائم رکھنا چاہتا تھا، جو صحیح باتیں تھیں اس زمانے کے لیے بھی ضروری تھیں، اور موجودہ اور آئندہ آنے والی تعلیم یا ان باتوں کا بھی ذکر ہے جو ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ تا قیامت انسان کے لیے ضروری ہیں، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ بس اس اعلان کا جو قرآن کریم نے کیا ہے کہ غور کرو، نصیحت کرو، پکڑو، اور عقل والوں کا یہی کام ہے، اس اعلان کا ہم تبھی چرچا کر سکتے ہیں جب اس تعلیم کو خود بھی ہم اپنے اوپر لاگو کرنے والے ہوں۔ پھر تلاوت کے بارے میں کس طرح سننی چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ احترام ہے جو قرآن کریم کا ہر احمدی کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور اپنی اولاد میں بھی اس کی اہمیت واضح کرنی چاہیے۔ بعض لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، تلاوت کے وقت اپنی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ بعض گھروں میں ٹی وی لگا ہوتا ہے اور تلاوت آ رہی ہوتی ہے اور گھر والے باتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ یا تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، تلاوت سنیں خاموشی سے، یا پھر آواز بند کر دیں اگر باتیں اتنی ہی ضروری ہیں کہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ حکم تو غیروں کے حوالے سے بھی ہے، صحیح ہے کہ اگر خاموشی سے اس کلام کو سنیں تو انہیں بھی سمجھ آئے کہ یہ کیسا زبردست کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس وجہ سے ان پر رحم فرماتے ہوئے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے سامان بھی مہیا فرما دے گا۔ بس ہمیں خود تو اس بات کا بہت زیادہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کے کلام کو خاموشی سے سنیں اور سمجھیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، بس جیسے تجھے حکم دیا جاتا ہے اس پر مضبوطی سے قائم ہو جا، اور وہ بھی قائم ہو جائیں جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، یقیناً وہ اس پر جو تم کرتے ہو گہری نظر رکھنے والا ہے۔
یہ سورہ ہود کی آیت ہے۔ تو یہ حکم صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، ویسے تو ہر حکم جو آپ پر اترے وہ امت کے لیے ہے، آپ کو ماننے والوں کے لیے ہے، لیکن یہاں خاص طور پر مومنوں کو اور توبہ کرنے والوں کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ تمام احکامات پر مضبوطی سے عمل کرو اور کرواؤ۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ صرف عبادات پر ہی انحصار نہ ہو، بلکہ اصل چیز جو اس کا مغز ہے اس کو تلاش کرو، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول۔ اور یہ حکم آپ کو دے کر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے توبہ کی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو جانیں اور سمجھیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کا علم حاصل کریں، اور کبھی اس سے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کریں، تبھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے۔ ہماری یہ بھی اس میں ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بھی ایسی تربیت کریں، بچوں کی بھی ایسی تربیت کریں کہ وہ خدا تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھنے اور غور کرنے اور اپنی زندگیوں پر لاگو کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تو سخت افسوس ہوتا ہے جب کہ میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان ہندوؤں کی طرح بھی احساس موت نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، صرف اس ایک حکم نے کہ فاستقم کما امرت نے ہی بوڑھا کر دیا۔ کس قدر احساس موت ہے۔ آپ کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ صرف اس لیے کہ ہم اس سے سبق لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم ہوا تو آپ نے کہا مجھے اس آیت نے بوڑھا کر دیا۔ کس لیے؟ تاکہ امت جو ماننے والے ہیں وہ بھی اس سے سبق لیں۔ ان کی فکر تھی آپ کو۔ فرماتے ہیں کہ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس زندگی کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہادی کامل اور پھر قیامت تک کے لیے اور اس پر کل دنیا کے لیے مقرر فرمایا، مگر آپ کی زندگی کے کل واقعات ایک عملی تعلیمات کا مجموعہ ہیں۔ جس طرح پر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی قولی کتاب ہے اور قانون قدرت اس کی فعلی کتاب ہے، اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایک فعلی کتاب ہے جو گویا قرآن کریم کی شرح اور تفسیر ہے۔ اس کی ایک جگہ مزید وضاحت بھی آپ نے فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے پوچھنے پر فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اس حکم کی روح سے بڑی بھاری ذمہ داری میرے سپرد ہوئی ہے، اپنے آپ کو سیدھا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پوری فرما برداری جہاں تک انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہے ممکن ہے کہ وہ اس کو پورا کرے، لیکن دوسروں کو ویسا ہی بنانا آسان نہیں ہے۔ اس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان اور قوت قدسی کا پتہ لگتا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس حکم کی کیسی تعمیل کی۔ صحابہ کرام کی وہ پاک جماعت تیار کی کہ ان کو کنتم خیر امت اخرجت للناس کہا گیا، اور رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کی آواز ان کو آ گئی۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی منافق مدینہ طیبہ میں نہ رہا، غرض ایسی کامیابی آپ کو ہوئی کہ اس کی نظیر کسی دوسرے نبی کے واقعات زندگی میں نہیں ملتی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہ تھی کہ کیل و کال ہی تک بات نہ رکھنی چاہیے، صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو، کیونکہ اگر نرے کیل و کال اور ریاکاری تک ہی بات ہو تو دوسرے لوگوں اور ہم میں پھر امتیاز کیا ہوگا اور دوسروں پر کیا شرف۔ بس آج یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ کیل و کال تک بات نہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے،
کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسا کہ فرمایا ایک جگہ کہ وَهَذَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے، بس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔